الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، ربیع الاول کے حوالے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات چل رہی ہے۔ ربیع الاول کے اندر ہی ہجرت کا بہت اہم واقعہ پیش آیا، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا نمایاں اور اہم منزل ہے۔ ہجرت اسلام کی تاریخ میں وہ موڑ ہے، وہ وقت ہے، وہ واقعہ ہے جہاں سے اسلام کی ترقی کا آغاز شروع ہوتا ہے، اسلام کا پھیلاؤ شروع ہوتا ہے۔ یعنی بالکل جو ہے پہلے اسلام جو ہے مکہ کی 13 برس کی زندگی میں وہ مصیبت کا، مشکل کا شکار تھا۔ پھر اللہ رب العزت کی حکمت کو منظور ہوا، اللہ نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا۔ ہجرت کے ساتھ ہی اسلام کی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اتنا اہم موڑ ہے اسلام کی تاریخ میں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس واقعے سے کیا جائے، کہاں سے کیا جائے، تو سارے صحابہ نے اتفاق کیا اس بات سے کہ اس کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہجرت کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی اور خود اسلام کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ شریعت کے سارے احکامات جو ہیں ہجرت کے بعد نازل ہوئے، پورا نظام جو ہے دین کا وہ سارا کا سارا ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ تو ہجرت جو ہے یہ ایک ایسی یعنی نیکی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی یعنی اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، مگر اگر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ہجرت جو ہے اگر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت آج کل کے زمانے میں تو چونکہ اس طرح کے مواقع موجود نہیں ہیں، تو آج کل کی ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ آج کل کی ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کی وادی کو چھوڑ کر نیکی کی وادی میں آ جائے، یہ ہجرت ہے۔ اور وہ ہجرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تھی وہ تو ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اب نہ اللہ کے رسول کوئی آئیں گے اور نہ ہی صحابہ ہوں گے۔ اب ایک عام مسلمان کی ہجرت یہ ہے، وہ جب چاہے یہ ہجرت کر سکتا ہے، گناہوں کے شہر سے نکلے، گناہوں کی وادی سے نکلے، اور کچھ نہیں تو گناہوں کے خیالات سے نکلے،
گناہوں کے پروگرام سے نکلے اور نیکی کے خیالات اور نیکی کے پروگرام کی طرف آ جائے، یہ بھی اس کی ہجرت ہے۔ اگر یہ بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی نیت سے کرے گا تو انشاءاللہ اس پہ بھی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی تھی کہ وہ چاہیں تو ہجرت کر سکتے ہیں اللہ کے امر سے، اور ایک ایک دو دو تین تین چار چار کر کے صحابہ ہجرت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج، ان کو کہتے ہیں مزاج شناس نبوت، حضور کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ آتے تھے کہ حضور کیا کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ حضور کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، آقا کے چہرے کو دیکھ کر صدیق سمجھ آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ جانے لگے مدینہ، باری باری جاتے رہے، آپ نہیں گئے، انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر بھی چلے گئے، باقی صحابہ بھی چلے گئے۔ آپ اس امید میں تھے کہ مجھے اللہ اس کی اجازت دیں گے کہ انشاءاللہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ جاؤں، اور یہ امید ہی آس لگائے بیٹھے تھے۔ اب یہ پتہ کسی کو بھی نہیں تھا کہ کس کو یہ اجازت ملنی ہے، یہ تو اللہ کے امر سے تھا۔ تقریباً مکہ خالی ہو گیا، چند صحابہ جو قید کے اندر تھے مکہ والوں کی وہی رہ گئے، باقی تقریباً سارے خاندان جو تھے وہ ہجرت کر گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور فرماتے کہ انتظار کرو۔ تو اس سے حضرت ابوبکر کو اندازہ ہوا کہ انشاءاللہ اللہ مجھے ہی منتخب فرمائیں اس سفر کے لیے۔ تو پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں تیار کر رہی تھی، 2 اونٹ تیار کر کے اپنے غلام کو دیے کہ جا ان کی خوب خدمت کرو تاکہ یہ طاقتور ہو جائیں اور سفر جو ہے آسانی سے کر سکیں۔ یعنی سامان اپنے ذہن میں پہلے ہی تیار کر رہے تھے، سارا اونٹنی بھی، سامان بھی، سارا کچھ۔ ایک دن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عام طور پر دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آیا نہیں کرتے تھے، آتے تھے لیکن شام کو یا صبح کو، دوپہر کے وقت نہیں آتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کڑی دوپہر کے اندر جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں پریشان ہوئی کہ کوئی اہم معاملہ پیش آیا ہے، عام طور پر آپ کی آنے کا وقت نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر خاموش رہے اور دیکھا حضور کی طرف، آگے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا حکم؟ کہا کہ تم بھی میرے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر! یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے۔ میں نے وہی آیات تلاوت کی آپ کے سامنے، اور یعنی قرآن مجید میں اگر کسی کو اللہ کی زبان سے صحابی کہا ہے تو ابو بکر ہے، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ابو بکر کا اعزاز ہے، ان کی صحابی کا لفظ ان کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا کہ حضرت زید کا یہ اعزاز ہے کہ ان کا نام لے کر اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، اس طرح حضرت ابو بکر کو صحابی کے نام سے قرآن میں یاد کیا، اور کسی کو اللہ نے اس نام سے یاد نہیں کیا۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو ان کے وطن سے نکال دیا۔ اللہ اکبر! یہ بھی عجیب منظر تھا، یعنی کفار نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب آخری کوئی حل نہیں ہمارے پاس، اب آخری حل یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ نوجوانوں کا انتخاب ہوا، ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے نوجوان چنے گئے کہ یہ سارے حضور کے گھر کو گھیر لیں گے، اور صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے تو سارے یکدم حملہ کریں گے، تاکہ بنی ہاشم حضور کے خاندان والے کسی ایک سے انتقام نہ لے سکیں، اور سارے قبیلوں کے لوگ ہوں تو وہ انتقام نہیں لے سکیں گے۔ اس نیت سے گھر کو گھیر لیا۔ اللہ فرماتے کہ جب انہوں نے وہاں سے نکال دیا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو یہ 2 میں سے دوسرا تھا، یہ ابو بکر کا لقب ہے ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا۔ 2 کون تھے؟ دوسرے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، 2 میں سے دوسرے ابو بکر تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار کے اندر تھے۔ اسی سے محاورہ اردو میں بنا ہے یار غار،
کہتے ہیں نا یارگار، جو بڑا ہی پکا ساتھی، یہ اس کی نسبت ہو ابو بکر کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے، تو پریشان نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے سکینت، اطمینان نازل فرمایا، کس پر؟ ابو بکر پر۔ یہ سارے مفسرین کے اتفاق ہے کہ یہ سکینتہ میں ہو کی جو ضمیر ہے ابو بکر کے لیے ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ چاہے اللہ کے لشکر جو ہیں، مچھر بھی اللہ کے لشکر بن سکتے ہیں، اللہ چاہے تو مکھیاں اللہ کے لشکر بن سکتی ہیں۔ یہاں اللہ کا لشکر کون بنا؟ یہاں مکڑی اللہ کا لشکر بنی۔ اللہ اکبر، سب سے کمزور مخلوق، مکڑی کا جالا سب سے کمزور جالا ہوتا ہے، اللہ نے اس لشکر کو استعمال کیا، لو کر لو جو کرنا ہے، کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے مقابلے میں آؤ تو اللہ مکڑی سے چاہے تو کام لے لے۔ مکڑی نے جالا بنا، کبوتری نے انڈے دیے، کبوتر اللہ کے لشکر، کبوتروں کے انڈے اللہ کے لشکر، مکڑی کا جالا اللہ کے لشکر۔ اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ ایسے لشکر اللہ نے منتخب فرمائے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کے لشکر تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کفار کے کلمے کو نیچے کر دیا، غارت کر دیا، برباد کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ نے اپنے کلمے کو، اپنی بات کو بلند کر دیا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ ہی غالب حکمت والا ہے اور سب سے زبردست غلبے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں وہ سارا واقعہ آپ کے علم کے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو حضور کو کس بات کا خیال آیا؟ حضور کو اس بات کا خیال آیا کہ کفار کی امانتیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کفار جو قتل کرنے آئے تھے، ان سب کی امانتیں بھی تھیں، جنہوں نے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ اس حال میں سیدنا علی کو بلایا، علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی امانتیں واپس کر کے پھر آنا ہے۔ یعنی وہ لوگ قتل کرنے آئے کھڑے ہیں دروازے پر، اور حضور کو ان کی امانتوں کی فکر ہے۔ اس کو کہتے ہیں امانت، اسی لیے امین کہا جاتا ہے۔ کائنات میں اس کے بعد کوئی اور امین پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، امین اگر کسی کو کہنے کا حق ہے تو وہ میرے آقا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ماں کی لال نے ایسا امین پھر دوبارہ نہیں جاتا۔ سادہ کہتے ہیں حضور ہے، امین ہے تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی کو لٹایا اپنے بستر پر، یہ ساری امانتیں واپس کر کے پھر آنا ہے، اور خود جو ہے صبح سویرے گھر سے نکلے۔ لمبا واقعہ، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں اس کو۔ اور حضرت ابو بکر کا گھر، اگر آپ حضرات کو کبھی مکہ مکرمہ جانے کا اتفاق ہو تو میں بتاتا ہوں کہ آج کل یہاں پہ ہلٹن ہوٹل ہے، بھی ابو بکر کا اس جگہ پہ گھر تھا۔ باب فہد کے سامنے اگر آپ جائیں تو ہلٹن ہوٹل موجود ہے، یہ عین اس جگہ پہ ہے جہاں پہ سیدنا ابو بکر کا گھر ہوا کرتا تھا۔ تو حضور کا گھر مروہ کی طرف سے اگر آپ نکلیں تو مروہ کی طرف جو تھوڑا میدان کراس کر کے وہاں ایک لائبریری جو بنی ہوئی ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ اب دیکھیں یہ فاصلہ تقریباً 300-400 میٹر کا بنتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تشریف لائے حضرت ابو بکر کے گھر اور مشورہ کیا، اور یہ دونوں دوست جو ہیں یہ اس سفر پر چل پڑے۔ وہ سفر جو کائنات کی تاریخ بدلنے والا تھا، وہ سفر جو انسانیت کے رخ کو بدلنے والا تھا، وہ سفر جو اس پوری دنیا کو الٹنے والا تھا۔ اس سفر پہ کون روانہ ہو رہے؟ 2 بندے۔ ان 2 بندوں سے پوری کائنات الٹ کے رہ گئی۔ اور اس میں ساتھی کون تھے؟ سیدنا ابوبکر تو ساتھی تھے ہی، ان کا پوری خاندان آپ کا ساتھی تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ گھر سے کھانا لائیں اور فراہم کریں، اور مکہ والوں کی جتنی بھی جو معلومات ہیں اور جو ان کے مشورے ہیں ان کے بارے میں حضور کو آگاہ فرمائے۔ حضرت اسماء، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن، ان کی ذمہ داری کھانا تیار کرنا تھا اور کھانا پکانا تھا۔ کھانا تیار کیا اور کھانا باندھنے کے لیے جلدی میں کوئی چیز نہیں ملی۔ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کیے، اسے باندھ دیا۔ اس سے ان کا لقب پڑا ذات النطاقین، 2 یعنی 2 پٹیوں سے باندھنے والی۔
اور حضرت ابو بکر کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس پورے علاقے کا جائزہ لیں، نگاہ رکھیں، اور حضور اور جو بکریاں ہیں ان کو چرائیں، اور رات کو غار کے پاس لے آئیں تاکہ دودھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو دیا جا سکے۔ گویا یہ پورا خاندان اس سفر میں حضور کے ساتھ تھا، جو جس کی ڈیوٹی تھی وہ ادا کر رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، دونوں ساتھی رات کے وقت روانہ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں آپ نے بتایا ہے میں نے، وہاں سے تھوڑی دور آگے چل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ یہ عجیب منظر تھا، حضور ٹھہر کر مکہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ مکہ تو اس کائنات میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، میں جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آبائی شہر ہے، مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، مکہ کے اندر 53 برس زندگی گزاری ہے، معمولی تھوڑا ہوتا ہے اپنے گھر کو، اپنی آبائی جگہ کو چھوڑنا۔ آقا نے فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے لیکن کیا کروں تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ فرمایا اور چل پڑے۔ اب جو راستہ تھا مدینہ منورہ کی طرف جاتا تھا، عام جو راستہ تھا، حضور نے وہ راستہ اختیار نہیں فرمایا بلکہ بالکل اس کے الٹ راستہ اختیار فرمایا، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے، صرف تاکہ مکہ والے جو ہے دھوکے میں آ جائے۔ تو آپ کو پتا تھا یہ تلاش کریں گے اور میرے پیچھے آئیں گے۔ غار ثور جو ہے وہ مکہ کے بالکل اپوزٹ، یعنی مدینہ کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، یہ یہاں سے بھی حرم سے تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے غار ثور کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن وہاں پہ ٹھہرے اور اللہ کے لشکروں نے مدد فرمائی، یہاں تک کہ کفار جو بالکل غار کے منہ تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھڑے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، جب دریا پہ پہنچے اور ان کے قوم نے کہ پیچھے فرعون ہے آگے دریا، موسیٰ تم نے مروا دیا، یہی الفاظ تھے ان کے، تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ، میں ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں قربان جائیں ابو بکر کی عظمت کے، جہاں حضور ان کو ساتھ شامل فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ابو بکر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، پریشان نہ ہو۔ 3 دن اور راتیں اس غار کے اندر ٹھہرے، اور 3 دن کے بعد جب مکہ والوں کی دوڑ دھوپ جو ہے ذرا تھوڑی ختم ہو گئی، آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والوں نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا کہ جو حضور اور ابو بکر کو واپس لے آئے پکڑ کے، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں تھا، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے اس انعام کے پیچھے چلے۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف دے گئے، اگلے سفر شروع ہوا۔ اس سفر میں 3 بڑے اہم واقعات ہیں، بس میں تھوڑا سا ان کا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ تو یہی غار ثور ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابوبکر اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں یہ تقریباً 9 دن کا سفر ہے، سارا ربیع الاول کے اندر ہوا، تقریباً 9 دن کا سفر ہے۔ ابھی سعودی حکومت نے باقاعدہ اس پہ تحقیق کر کے یہ پورے اس سفر پہ کس کس راستے سے حضور گئے تھے، کس کس گاؤں سے گزرے تھے، اسی راستوں باقاعدہ ایک جو ویڈیو ایک بنائی ہے ڈاکومنٹری کہ وہ کس کس راستے کس کس طرح حضور جو ہے تشریف لے گئے تھے وہاں۔ تو راستے میں ایک خیمہ آتا تھا، معبد اس خاتون کا نام تھا، یہ راستے میں رہتی تھی، مسافروں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی، اسی طرح اپنی کماتی بھی تھی۔ تو اس خیمے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکر تشریف لے گئے اور دیکھا، حضور نے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو ہے آپ کے بس نے کہا جی اس وقت تو کچھ نہیں، کچھ پینے کو ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ بکری کھڑی ہے تمہارے پاس، اگر تم کہو تو میں اس کا دودھ نکال لوں۔ اس نے کہا جی یہ تو بکری دودھ دیتی نہیں ہے، یہ تو بالکل خشک ہے، اس کے کوئی بچے نہیں بالکل۔ حضور نے کہا بس تم اجازت دو مجھے۔ انہوں نے کہا اچھا اجازت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، بکری نے دودھ دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ اور صرف دودھ آقا کے لیے نہیں دیا، معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ حضور نے فرمایا کہ معبد خود بھی پیو، باقیوں کو پلاؤ، یہ دودھ اب ختم نہیں ہوگا تمہارے گھر سے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ خاتون شعر بھی کہتی تھی، بڑی فصیح و بلیغ شعر کہتی تھی۔ پورے احادیث کے ذخیرے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو بیان کیا گیا ہے وہ اس خاتون کے صدقے بیان ہوا ہے۔ اتنے غور سے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے نقش نین کو، عورتوں کی ویسے بھی عادت ہوتی ہے کہ بیان کیا اشعار کے اندر کہ حضور ایسے تھے، میرے پاس ایک مسافر آیا جس کی آنکھیں ایسی تھی، جس کے گال ایسے تھے، جس کی پیشانی ایسی تھی، جس کے بال ایسے تھے، جس کے ہاتھ ایسے تھے، جو بیٹھتا اس طرح تھا، جو بولتا اس طرح تھا، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ کسی صحابی نے بیان نہیں کر سکا جتنا اس خاتون نے بیان کیا، اور آج تک وہی محفوظ ہے۔ یعنی ہم تک حضور کا جو سراپا پہنچا ہے یہ ام معبد کے صدقے پہنچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں یہ دونوں میاں بیوی ایمان لے آئے۔ اور اگلا جو انتہائی اہم واقعہ ہے وہ سراقہ کا واقعہ ہے۔ یعنی 100 اونٹوں کا انعام سن کر سراقہ ایک شخص تھا مکے کا، اس کو بھی اس بات کی طلب ہوئی چلو مجھے انعام مل جائے گا، اور یہ بھی حضور کی تلاش میں نکلا اور تنہا نکلا تاکہ میں ہی تنہا انعام حاصل کر سکوں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ اس نے ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، اور حضرت ابوبکر نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ وہ شخص آ رہا ہے، اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ حضور نے کہا پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور جو ہی قریب آیا اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے، نہیں اس گر پڑا، منہ کے بل گر پڑا، دوبارہ اٹھا، دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوا، تھوڑا اور آگے چلا، دوبارہ گرا، اور پھر اٹھا، پھر سوار ہوا، تیسری دفعہ جب پھر گرا منہ کے بل تو اس کو سمجھ آئی کہ بات کچھ اور ہے، میں کچھ اور سمجھا تھا، بات کچھ اور ہے۔ چنانچہ وہیں کھڑا ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول جو مجھے امان دے دیجیے، اے محمد مجھے امان دے دیجیے، آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے، مجھے امان عطا فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص جو قتل کے لیے موجود ہے اور حضور کیا فرماتے، ابوبکر اسے امان لکھ دو، ابوبکر اس کو امان لکھ دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان لکھوا کے اس کے حوالے کر۔ اور اس موقع پر آقا نے صرف امان نہیں دی، اللہ اکبر، آقا تو آقا ہے نا، سخیوں کے سخی ہیں۔ کہا کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ ایک شخص جو تنہائی کے اندر کھڑا ہے، لوگ اس کے پیچھے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، اور وہ اس عالم کے اندر یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ سراقہ وہ وقت آنے والا ہے جب ایران فتح ہوگا اور ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لکھ دیجئے۔ بندہ تیز آدمی تھا کہ یہ بھی لکھ دیجئے، حضور نے وہ بھی لکھ دیا۔ ابوبکر یہ بھی لکھ دو، اور سراقہ اس کے بعد واپس چلے گئے اور مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، بالکل آخر میں جا کر مسلمان ہوئے۔ اور سراقہ پھر زندہ رہے حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، غمنامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ سیدنا عمر کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کے سارے تاج کنگن جو بھی زیورات تھے، جو سونا سارا لایا گیا مدینے، اور اس کی تقسیم شروع ہوئی تو سراقہ پھر حاضر ہوئے سیدنا عمر کے پاس اور کہا کہ اے امیر المومنین یہ کنگن میرے ہیں۔ کہا تیرے کنگن کیسے، بھی تو کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ یہ پرچی پڑھ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ حضور نے ابو بکر سے مجھے لکھوا کے دیا تھا کہ سراقہ ایک دن آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ جب وہ پرچی دکھائی گئی کہ حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کنگن تیرے ہی ہیں، جاؤ پہنو اور حضور کی آقا کی اس پیشین گوئی کو کائنات کو دکھاؤ کہ میرے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات کس طرح سچ ثابت ہوا کرتے۔ اللہ اکبر۔ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں۔ اس عالم میں پھوڑا جو ہے، گینتی جو ہے زمین پر پڑتی ہے، آگ نکلتی ہے، ایک شعلہ نکلتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس آگ کے اندر مجھے روم اور ایران کے بادشاہ دکھائے گئے، اللہ وہ ہمیں عطا کرے گا۔ یعنی مدینے کو بچانے کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے، اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پر 2 پتھر بنے ہیں۔ نبی نبی ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ جو ہے کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے وہ پورا ہو کے رہتا ہے کہ میرے صحابہ ایک دن آئے گا کہ ایران بھی تمہارے قدموں میں ہوگا اور روم بھی تمہارے قدموں میں ہوگا، ہو کر رہا۔ تو یہی حال سراقہ کا تھا۔ میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد کی زبان ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زبان سے جو جملہ نکل جائے
کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن وہ بات پوری ہو کر رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہماری اصل رہنما ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کریں، اس دنیا کے اندر بھی ترقی کریں، آخرت میں بھی اللہ اعلیٰ منازل نصیب فرمائے، تو سیرت کو چلے بغیر جو ہے یہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا میں ہم ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سیرت کے اسباب کو چھوڑ دیا، سیرت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، وہ کردار جو حضور دے کر گئے تھے، وہ راہ جو حضور دکھا کر گئے تھے، اس راستے کو چھوڑ دیا۔ اور میرے دوستو، اس حضور کے راستے میں ایسی برکت ہے، کوئی بھی اختیار کرے اللہ اس کو بھی نواز دیتا ہے۔ اب دیکھا نہیں آج کفار نے بہت ساری چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں، اللہ ان کو نواز رہے ہیں۔ اگر مسلمان اختیار کریں کیا مسلمان کو نہ نوازیں گے؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔